اس بات کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر دے یا نماز چھوڑ دے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کیا کرتا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، بس ایسے سستی میں، ایسے غفلت میں، ٹال مٹول میں، فقد کفر، گویا اس نے کفر کیا. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. جس مسلمان کے پاس یہ حدیث پہنچ جائے وہ نماز قضا کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن چونکہ انسان ہے، جان بوجھ کر نہ بھی وہ ایسا کرے تو بعض اوقات حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ نماز چھوٹ جاتی، اور سو گیا، بھول گیا، جنون لاحق ہو گیا، ایسی دوائیاں کھا لی کہ جس سے آپ جاگ ہی نہیں پا رہے. یہ ساری سچویشن ہے نا. وہ کہتے ہیں نا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اور اس میں کون کون ہے؟ سونے والا جب تک اٹھ نہ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے. اب ایسے اوقات میں جبکہ جان بوجھ کے نہ آپ سو جائیں، آپ کو پتا ہے کہ اذان ہوگی اور آپ جا کے سو جائیں، یا آپ کو پتا ہونے والی اذان اور وقت کم ہے اور آپ غفلت اختیار، یہ الگ بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ نماز کا وقت آنے والا اور آپ بازار چل پڑے، یا گھر سے نکل پڑے کہیں جانے کو، جب آپ کو پتا ہے 10 منٹ میں اذان ہونے والی ہے تو آپ نماز پڑھ کے نکلیں، 10 منٹ آگے کے اور پیچھے کا، الا یہ کہ آپ کی ایسی اپائنٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ بالکل بے بس ہیں. آپ تو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہر شخص کو نماز کا احساس ہے، لیکن بعض لوگ ایسی جگہوں پر بھی رہتے ہیں کہ جہاں کچھ چیزیں ان کے اپنے بس میں یا اختیار میں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو؟ اگر شدید مجبوری کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا معاملہ، تو ایسی صورت میں پھر انسان پہلی فرصت میں نماز ادا کرے. وہ نماز جو وقت کے باہر ہوگی وہ قضا ہی ہوگی، فوت ہو گئی. اب فوت شدہ نماز جو ہے اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لها الا ذلک. جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے، بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو وہ اس نماز کو پڑھ لے. بھولنے کا علاج کیا؟ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، چاہے وہ عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تک کا وقت ہو. مثلا ظہر کی نماز میں ایسا ہو گیا، اب عصر پڑھ کے ساتھ ہی، چاہے آپ اس کو مکروہ وقت کہیں گے لیکن اس میں بھی پڑھ لے. اسی طرح کوئی شخص سویا ہوا تھا، سو کے اٹھے تو جو ہی اٹھے اسے پڑھ لے. اور اسی طرح کوئی اور مجبوری یا بیماری کہ جس کی وجہ سے وقت کے اندر وہ نہیں پڑھ سکا، تو جو ہی موقع پائے فوراً پڑھ لے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت پوری نماز پڑھ لے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے یا صبح آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج طلوع ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے، اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی. قضاء عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے. قضاء عمری کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان جان بوجھ کے غفلت سے نمازیں چھوڑتا چلا جائے کہ ابھی تو میں بہت مصروف ہوں، ابھی میں طالب علم ہوں، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی میں جاب پر ہوں، کام ہے، اور جان بوجھ کے نمازیں ترک کرتا چلا جائے کہ جب میں حج کر لوں گا اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر اور تو کوئی کام نہیں، میں پچھلی نمازیں پوری کرتا رہوں گا. تو اس امید پر نمازیں چھوڑتے چلے جانا یا نماز کو اہمیت نہ دینا، اور پھر یہ سمجھنا کہ رمضان کے آخری جمعے میں 2 رکعت پڑھنے سے ساری زندگی کی نمازیں ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ ہر نماز کے ساتھ پھر نمازیں ادا کرتے رہنے سے نمازیں ادا ہو جاتی. تو یہ طریقہ جو ہے اس کی سنت سے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. دیکھیے زمانہ جاہلیت میں جو قضا ہو گیا، اب وہ تو وقت نکل گیا. نماز کب فرض ہے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. اب جو بھول جائے یا سوئے ہوئے اٹھے تو اگلی نماز سے پہلے پڑھ لیں. یہی حکم ہے نا، یا کچھ اور پڑھا؟ آپ اس پورے چیپٹر کا خلاصہ میں آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 1، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. ہر نماز کا ایک وقت ہے. جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں ویلے دی نماز کویلے دیاں ٹکراں. کویلے دیاں تو ٹکرا ہی رہ جاندیاں پھر، ہاں، یعنی پھر آپ صرف سجدہ ہی کر رہے ہیں، نماز تو اپنے وقت پر ہے.
اس اصول کو اگر آپ سمجھ لیں کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، ورنہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نام کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کس لیے یہ نام ہے؟ اگر اس وقت کی پابندی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ جس وقت جو چاہیں پڑھا کریں. تو نماز فریضہ ہی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ وقت کی پابندی لازم ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ پر خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت ٹوٹ پڑے کہ انتہائی مجبوری میں وقت کی پابندی نہ ہو سکے، تو پھر کیا حکم ہے؟ دوسرا، جو ہی موقع ملے فوراً ادا کریں، تاخیر نہ کریں. نمبر 3، ادا کرنے میں کیا چیز شرط ہے؟ ترتیب. پہلے نمبر 1 جو قضا ہوئی، پھر 2، 3، 4، 5، یہی ہے نا؟ پھر اگلی نماز پڑھیں. اب آپ وہ پچھلی قضا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو سارا دن کھڑے ہو کے اب تک جو کچھ چھوڑا ہے وہ پڑھیں، پھر اگلی پڑھ سکتے ہیں. ورنہ تو ترتیب نہیں رہے گی آپ کی. کہ رہے گی ترتیب؟ قضائے عمری میں تو کوئی ترتیب رہتی ہی نہیں. یہ تیسرے قاعدے کی خلاف ورزی ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ قضا کرنے والا نہیں ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے. اس کے اوپر تو بہت سخت بات ہے، اور اس کا علاج توبہ ہی ہے. توبہ، استغفار اور آئندہ کے لیے نماز کی پابندی، تاکہ کوئی شخص جرت نہ کرے نماز کے وقت میں نماز چھوڑنے کی، کیونکہ معمولی جرم نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی پڑھ لو، وہ پچھلے سال کی پڑھ لو، اس سے پہلے کی پڑھ لو، ایک تو سنت میں کوئی ثبوت نہیں اس کا کہ ایسے کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیل دی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آئندہ لوگ اس کو ایک نارم بنا لیں گے. نمبر 1 توبہ استغفار. نمبر 2 نیکیوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، کہ آپ کی کمپنسیشن ہو پچھلی. اب پچھلے فرض وقت کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو وہ تو نفل کے برابر ہو گئی، تو وہ اس نیت سے پڑھیں یا آپ ویسے ہی نفل پڑھیں تو نوافل کی کثرت کریں تاکہ جو آپ نے چھوڑا ہے اس کی کہیں سے کمپنسیشن ہو. چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کی زندگی نہیں، مثلا اگر آپ اس چیز کو اصول بناتے ہیں کہ لازماً پچھلی ساری ہی دہرا کر اسی نمبر اور اسی عدد میں کرنی ہے آپ کو، تو اس کا نتیجہ یا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پھر اتنے سال مزید جینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نہیں جی سکتے تو کیا کریں؟ اس کے لیے پھر ایک اور مسئلہ نکالا گیا، اور وہ بھی من گھڑت مسئلہ کہ پیسے دیں. کوئی سنت شریعت میں کہیں بھی نماز کا کفارہ نماز کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو دلیل کے بغیر آپ کہاں سے خود سے اپنے خیال سے قائم کیے چلے جا رہے ہیں باتیں. اب آپ پیسے دیں، اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں پھر آپ کیا کریں؟ نماز کا کفارہ پیسے نہیں ہے، نماز کا کفارہ نماز ہے. آپ کو نمازیں ہی پڑھنی ہیں. اب وہ تو وقت کے اندر تھی، وقت کے بغیر پھر آپ کثرت سے نوافل پڑھیں، کیونکہ وہ اگر وقت کے بغیر آپ پچھلی دہرا بھی رہے تو نوافل ہی ہیں، قبیلے دیاں ٹکرائی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس نقصان کو مختلف طریقے سے پورا کریں. ٹھیک ہے. ایسی سچی توبہ کریں کہ جیسے ایک کافر مسلمان ہونے پر کفر سے توبہ کرتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ پچھلے گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو پھر ایک مسلمان نے اگر کفر کا ارتکاب کیا ہوا ہو تو کیا وہ توبہ کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا دوبارہ؟ کیوں ائمہ کے فتاوی موجود ہیں کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہم نے نماز کو ایک مذاق بنا لیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا، آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کو نہ جاگیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا. پھر انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا اور کچھ دیر بعد بلال بھی غافل ہو کر سو رہے. جب آفتاب گرم ہوا تو جاگے اور کھڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی جاگے. آپ نے فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے. کیوں اس کو شیطان کی جگہ کہا؟ کیونکہ وہاں سب غافل ہو کے سو گئے تھے، نماز کے لیے کسی کی بھی آنکھ نہ کھلی. پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے اسے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے. کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ فوت شدہ نماز کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر مغرب قضا ہو گئی تو وہ عشاء سے پہلے نہیں پڑھتے، وہ
اگلے دن کی مغرب کے ساتھ جا ملا کے پڑھتے ہیں. ایسا کوئی حکم نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے کہ قضا ہونے کے بعد پہلی فرصت میں نماز ادا کی جائے, اسے کل تک نہیں چھوڑ سکتے آپ. واضح ہے یہ بات؟ پہلی فرصت میں. وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. نماز کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے افضل عمل ہے, اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے. حدیث میں آتا ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے. یعنی جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ لالچ ہوتی ہے, حرص ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہو, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا, الصلاۃ علی وقتہا. یعنی جو شخص اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ نماز کے اوقات کی پابندی کرتا ہے اور وقت کے اندر پڑھتا ہے, اس کو قضا نہیں کرتا, اس کو لیٹ نہیں کرتا, تو وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کر رہا ہے. اسی طرح نماز اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثابت قدم رہو اور تم ہرگز اس کی مکمل طاقت نہیں رکھ سکو گے. یعنی استقامت انسان اختیار کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ڈول جاتا ہے. اور جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے, اور وضو کی محافظت وہی کرتا ہے جو مومن ہو. وضو کی حفاظت کون کرتا ہے؟ جو مومن ہو. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے. اللہ پر ایمان کے 4 حصے ہیں نا. کون کون سی چیزوں پر ایمان مکمل کرتا ہے؟ یعنی جب ہم نے یہ جملہ بولا کہ مومن ہی وضو کی محافظت کرتا ہے, تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. تو اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ صرف حدیث لکھنے سے بات نہیں بنے گی کہ آپ صرف نقل کر کے جلدی جلدی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے سوال کا جواب دیجیے. جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ کو مجھ سے بات کرنا ہے. تو اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یہ کس چیز پر ایمان لائے؟ کیا ہے ایمان؟ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے اس کی ذات پر ایمان, کہ اس کا ایک وجود ہے, وہ صرف کوئی کانسیپٹ یا نظریہ نہیں ہے. نمبر 2 اس کی صفات پر ایمان, اس کے اسماء و صفات, صرف صفات نہیں بلکہ اسماء و صفات پر ایمان. ٹھیک ہے, اس کے اسماء کا کیا مطلب ہے؟ نام, اور صفات اس کے ایٹریبیوٹس, ان پر ایمان. نمبر 3 اللہ کی الوہیت پر ایمان, کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے, وہی دراصل الہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی الوہیت پر ایمان. اور نمبر 4 اس کی ربوبیت پر ایمان, کہ وہی رب ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وضو کی حفاظت صرف مومن کرتا ہے. تو اب یہاں کس حصے سے تعلق ہے اس وضو کا؟ اللہ کی صفات سے, اللہ کے ناموں سے, کہ اللہ البصیر ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیسا وضو کیا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارا کام کیسے ہو جاتا ہے, چاہے وضو ہو چاہے نماز ہو, کیسا ہو جاتا ہے؟ ماں دیکھتی ہے تو بچہ وضو ٹھیک سے کرنے لگتا ہے, نہیں دیکھتی تو کیسا کرتا ہے؟ تو انسان یہ ہے کہ انسانوں سے ڈر کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے, اللہ پر ایمان آ جائے, پھر اس کے کام کی کوالٹی کیسے ہوگی؟ یعنی ہمارے اعمال میں کوالٹی کیوں نہیں؟ اس کی اصل وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. تو وضو وہی ٹھیک کرے گا جس کا ایمان صحیح ہے. تو وضو سے پہلے ایمان پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. پھر نماز اس لیے اہم ہے کہ یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. نماز اللہ سے سرگوشی کا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی, اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا, اور فرمایا, اے فلاں, کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے,
تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے. آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ جب آپ یہاں سے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ یوں اپنے آپ کو فیل کرائیں گے جیسے آپ اللہ سے وسپر کر رہے ہیں, چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں خشوع کیسے آئے, تو یہ جو وسپرنگ ہے, یہ اللہ سے باتیں کرنا, یہ خود بخود خشوع لے آتا ہے. انسان وسپر کس کے ساتھ کرتا ہے؟ وسپرنگ میں کس سے باتیں ہوتی ہیں؟ بچہ کس کے کان میں باتیں کرتا ہے؟ ساری مجلس کو نہیں سناتا, ماں کے. کیوں؟ اس سے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس پر اعتماد ہوتا ہے, کیونکہ اس سے محبت ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. تو جو انسان اللہ کو بڑا سمجھتا ہے, اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ پر اعتماد کرتا ہے, یقین رکھتا ہے, تو پھر وہ اپنے سارے غم دکھ کی داستان اپنے رب کو ہی سناتا ہے اور اس سے وسپر کرتا ہے. وسپرنگ جو ہے یعنی چپکے چپکے باتیں کرنا جو ہے, یہ صرف انسان اس سے کرتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے. ہر ایک سے وسپرنگ نہیں ہوتی. پھر اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعب بن عجرہ سے فرمایا, اے کعب بن عجرہ, روزہ ڈھال ہے, صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے, یا فرمایا کہ دلیل ہے. آپ عربی کو دیکھیے, والصلاۃ قربان او قال برہان. قربان کا مطلب کیا؟ قرب کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے. جب کوئی آپ کے چہرے کے سامنے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ چہرہ ہٹا لیں گے, چہرہ پھیر لیں گے, اپنا چہرہ کدھر کریں گے؟ پھر اسی کی طرف کریں گے. پھر توجہ کی ضرورت ہے. ابن القیم کہتے ہیں, بندہ جب تک اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے اس وقت تک مسلسل اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب بندہ اپنے دل یا اپنی نظر سے ادھر ادھر جھانکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اعراض کرتا ہے. جب بندہ منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی منہ موڑ لیتا ہے اس سے. استغفر اللہ. تو ہم نماز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا بھر کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. نماز کا انتظار کرنے والوں پر اللہ کا فخر کرنا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی, لوٹنے والے لوٹ گئے اور بیٹھنے والے بیٹھے رہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تشریف لائے. آپ کا سانس پھولا ہوا تھا اور آپ نے اپنے گھٹنوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا. آپ نے فرمایا, خوش ہو جاؤ, تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہوئے فرمایا, میرے بندوں کی طرف دیکھو, ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتنا زیادہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرے بندے نماز پڑھنے والے. فرض نماز کی حفاظت کرنے والے کا غافلوں میں نہ لکھا جانا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے فرض نمازوں پر محافظت کی اس کو غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا. تو یہ تھی کچھ باتیں نماز کی اہمیت کے بارے میں. اب نماز ہی کی اہمیت سے متعلق یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ نماز صرف ہمارے لیے نہیں, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں, بلکہ کس کے لیے؟ پچھلے انبیاء کے لیے بھی تھی. یعنی اللہ نے چونکہ انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا, تو یہ عبادت صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ عبادت ہمیشہ سے رہی ہے. تمام انبیاء کی طرف نماز کی وحی کی گئی. قرآن مجید میں آتا ہے, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا یعنی رہنما بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے, اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی, اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. تو یہ سارے پیغمبروں کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں فعل الخیرات کی طرف بلایا, ان کی رہنمائی کی, وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. تو یہ دلیل ہے کہ پچھلے تمام انبیاء اقامت صلاۃ کرتے رہے. تمام انبیاء مشکل وقت میں نماز سے سہارا لیتے. مسند احمد کی روایت میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل وقت آتا, فزع الی الصلاۃ, نماز کی طرف دوڑتے. تمام انبیاء اپنی قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, تمام انبیاء علیہم الصلاۃ
صلوات اللہ علیہم اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھے کہ وہ زندگی جو اس حدیث نے انبیاء علیہم السلام کی ثابت کی ہے وہ دنیا کی زندگی نہیں. وہ کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی ہے. اسی لیے معراج پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جب پہلا سٹاپ کیا تو وہاں کیا کیا تھا؟ انبیاء کو جماعت کرائی تھی، نماز پڑھائی تھی. تو یہ سب کچھ برزخی زندگی میں ہوا تھا، دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کی مثال بیان کیے بغیر اس پر ایمان لانا واجب ہے. مثال کیا ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں ویسے وہ سنتے، ایسے ویسے نہیں سنتے. یا یہ کہ ہم ان کی قبروں کے پاس جا کر پھر ان سے باتیں شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنی ایک زندگی ہے ان کی، اور اسی طرح کی کم و بیش زندگی باقی لوگوں کی بھی ہے. یعنی مرنے کے بعد انسان بالکل فنا نہیں ہو جاتا کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے. اس کو عذاب قبر محسوس ہوتا ہے. آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی جس میں یہ کہ مردہ دفنانے والوں کے واپسی کے قدموں کی آواز وہ سنتا ہے، چلنے کی آواز سنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ملاقات پر نماز کا حکم ملا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ کب ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کی جگہ پر آئے تھے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ لا تعبدون الا اللہ کے بعد حقوق العباد کی بات کی گئی، اور پھر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، صلاۃ اور زکوٰۃ کی بات ہے. نماز کے لیے ان کے گھروں کو مسجد بنایا گیا. جب فرعون کے ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی اور ان کے لیے مرکزی عبادت گاہیں نہ رہی تو گھروں کو عبادت گاہ بنایا گیا، اور وہاں بھی کیا حکم دیا گیا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو. شعیب علیہ السلام کو کس بات کا طعنہ دیا گیا تھا؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک، کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کس بات کی فکر کرتے ہیں؟ اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرتے ہیں. کعبہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تو یہ سب کیا ہے؟ نماز کی فکر ہے. نماز ہی کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں چھوڑا تھا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں. یعنی اپنے اہل و عیال کو وہ جس جگہ چھوڑتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز قائم کریں. انی اسکنت لیقیموا الصلاۃ. اس سے نماز کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیا؟ نماز کا حکم دیا. قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّكَ مَرْضِيًّا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. ابھی اس وقت آپ نوٹس میں صرف 2 چیزیں لکھیے. مثلاً اسماعیل علیہ السلام نے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا، اور آگے آیت نمبر سورۃ مریم آیت 55 بس. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے اولاد کو بسایا. ٹھیک، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد اور اپنی نماز کی فکر تھی، آیت فلاں. شعیب علیہ السلام کو نماز ہی کے بارے میں بات کی گئی، بنی اسرائیل سے نماز قائم کرنے کا عہد لیا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. تمام انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی. بس صرف مین ہیڈنگز جو ہے یہ پوائنٹس اگر آپ پک کر لیں تو اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے. صرف اتنی دلیل، آپ سے آیات نہیں ان کے دلائل میں پوچھے جائیں گے. میں نے آیات تو اپنے اصل میں نوٹس کے لیے بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے تو یہ دلیل ہونی چاہیے. آپ آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو بھی آیت کا نمبر آتا ہو. اگر آپ اس وقت نوٹس میں آیات پوری لکھنا شروع کر دیں گے اور ترجمے اور پھر ان کے نمبر، تو اپنے آپ کو کھپا ڈالیں گے اور حاصل کچھ نہیں. اس کے آپ سے نہ مطالبہ ہے نہ آپ کو ضرورت ہے. اس وقت آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز بڑی اہم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس کا حکم دیا تھا. اور ڈفرنٹ انبیاء کے جو دلائل قرآن میں ملتے ہیں، ایک تو مجموعی طور پر سب انبیاء کی بات ہوئی اوپر، اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ، اور پھر ڈفرنٹ انبیاء جو یہاں ان کا ذکر آتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑے میں نماز کا ذکر کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نماز پڑھنے کی وصیت کی تھی
جبکہ وہ گود میں بچے سے تھے. ایک بچے کا تصور کریں جو پگوڑے میں کہہ رہا ہو اوصانی بالصلاۃ، سبحان اللہ، کہ اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے. قرآن مجید میں سورۃ مریم آیت 30 اور 31 میں آتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، موت تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ٹھیک، تو ان تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. پھر آپ دیکھیے سارہ علیہ السلام کون تھی؟ وہ حضرت ابراہیم کی وائف تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی، کہاں سے کی؟ عراق سے، اپنی بستی سے جہاں انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا جابروں میں سے ایک جابر رہتا تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ کو اس کے پاس بھیجے. آپ نے سارہ کو بھیج دیا کیونکہ وہ زبردستی جبرن ہر خوبصورت لڑکی کو ہتھیا لیتا. وہ بادشاہ ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی. جب وہ برے ارادے سے آیا تو کیا کرنے لگی؟ نماز پڑھنے. انبیاء اور ان کے گھر والوں کی کیا صفت رہی ہے کہ مشکل وقت میں نماز کی طرح. یہ حضرت سارہ کا جو ایکشن ہے یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سیدھے اللہ کے پاس جائیں. اور کہنے لگی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں نیک عمل کا واسطہ تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کرنا. تو بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا. تو یہ نماز کی برکت سے ہوا. اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. مریم علیہ السلام کا نماز پڑھنا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے یعنی اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی. تو ہمیں اپنی نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا. تو ہم سب اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں اس محنت اور اس وقت کے استعمال سے کیا نتیجہ چاہتی ہوں، کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ درست نہ ہو اعمال درست نہیں ہو سکتے. انما الاعمال بالنیات. دوسری چیز، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے، دعا کرنا ضروری ہے. علم ایسی چیز ہے جو مانگ کر ملتا ہے، جس کے لیے تڑپ ضروری ہے. تو ہم سب دعا کریں گے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. یعنی اے اللہ جو کچھ میں سیکھوں مجھے اس کا فائدہ ہو. ہم جو کہ حی علی الصلاح کورس کر رہے ہیں، نماز کے طریقے کو دوبارہ سے ایک ایک چیز کو سیکھیں گے کہ جس میں نماز کے فرائض، سنن، مستحبات، تمام باریکیوں کا ہمیں اچھی طرح علم ہو. تو یا رب تو مجھے سکھا دے، مجھے اس سے فائدہ ہو، میری نماز واقعی درست ہو جائے اور پھر میرا عمل قبول ہو جائے، تاکہ میں آخرت میں اس مقام تک پہنچ سکوں جس کے لیے آج میں نے یہ کورس شروع کیا ہے. یعنی اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا. تیسری چیز استغفار کرنا اور گناہ چھوڑنا. علم حاصل کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں اور ان سے توبہ کریں. اس وقت میں چند لمحے آپ کو دوں گی، پورے دل سے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، تاکہ جو کام آج میں شروع کرنے جا رہی ہوں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. صحت، وقت، ہر اعتبار سے پوری طرح میں اس کو سیکھ سکوں. ابن القیم کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کی سزا میں سے ہے علم سے محروم ہونا، کیونکہ علم نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے. تو ہمارے ہی گناہ ہمیں علم کے نور سے محروم کر دیتے ہیں. تو اس لیے جب کبھی کوئی رکاوٹ آئے
کسی بھی وجہ سے کوئی مشکل آئے کہ آپ اس علم کو مزید حاصل نہ کر سکے تو فوراً کیا کریں؟ استغفار، اور دل سے استغفار۔ چوتھی چیز صبر اور پختہ عزم، ڈٹرمینیشن، کہ میں نے ہر صورت یہ کام کرنا ہی ہے، میں کر کے چھوڑوں گی انشاءاللہ، کچھ بھی ہو میں اس کو کروں گی۔ مشکلات تو آئیں گی، تکلیف تو ہوگی، تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ یعنی جہاں ہم تکلیف اٹھائیں گے، مشکل ہوگی، وہاں آسانی بھی ہوگی، اس کے فائدے بھی ہوں گے۔ اس علم کے حاصل کرنے کے فائدوں پر نظر رکھیں گے، جیسے کہ آگے جا کر بتایا جائے گا کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کا حکم کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے عزم میں اور پختگی آئے گی۔ ایک قول ہے من ثبت نبت، جو ثابت قدم رہے گا وہ گرو کرے گا۔ نبت نباتات سے ہے، جو ثابت قدمی اختیار کرے گا وہ گرو کرے گا۔ مثلاً جو پودا زمین میں لگایا جاتا ہے، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، ثابت رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دن بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر پھل پھول آتے ہیں، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، ہر لمحہ اس سے فائدے پھوٹتے ہیں، اور مومن تو ہوتا ہی ایک بہترین درخت کی طرح ہے۔ لیکن جو ثابت قدمی اختیار نہیں کرے گا وہ گرو نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نئے لگائے ہوئے درختوں کو دیکھیں، کچھ درخت ہوتے ہیں 1 سال کے بعد لگانے کے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو کافی بڑھ چکے ہوتے ہیں، اور انہی کے قریب کچھ ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ بالکل مر چکے ہوتے ہیں۔ تو جو ثابت قدم رہا وہ اگ گیا۔ وَمَن جَدَّ وَجَدَ، اور جو کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ وَمَن زَرَعَ حَصَدَ، اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ آج انویسٹ کریں گے آپ تو کل اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور صبر ہوتا ہے مشکلات پر جم جانے کا نام۔ نمبر 5، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے، قربانی کیجیے اپنے جان، مال، وقت کی، کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کچھ لوگوں کے لیے سونا بہت محبوب کام ہو، ظاہر ویکنڈ ہے اور صبح کے وقت سب آرام کرتے ہیں، کچھ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کچھ لوگ بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ یہ ساری ہمارے نفس کے لیے محبوب چیز ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ہفتے میں 5 دن کام کرتے ہوں، تو چھٹا دن ان کے لیے ریلیکسیشن کا دن ہوتا ہے کہ آج اپنی مرضی سے اٹھیں گے، اپنے مرضی کے کام کریں گے۔ تو اپنے محبوب ترین کام کو چھوڑ کر جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے یہاں آ کے بیٹھ گئے، تو یہ دراصل کیا ہے؟ اس نیکی کو پانے کی تمنا، خواہش اور کوشش ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اپنے محبوب کام کو نہیں پا سکتے جب تک اس کے لیے محبوب چیز قربان نہ کرو۔ نمبر 6، لکھنا۔ اگرچہ اسکرین پر لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اس وقت، تاکہ آپ اپنے قلم کو استعمال کریں۔ آپ کو اپنا قلم استعمال کرنا ہے، آپ لکھیں گے تو لکھنے سے آپ کا علم پختہ ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں آیا تھا، جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا تھا، پھر آپ کے قلب مبارک پر ثبت ہوا، اور پھر آپ نے آگے کاتبین وحی کو پڑھ کے سنایا اور انہوں نے لکھا، اور یوں قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ کتابوں میں بھی محفوظ ہوا۔ تو جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں ان سب کو آپ اپنے پاس اپنی لکھائی میں لکھیں، اپنی نوٹ بک میں لکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے لکھے ہوئے کو ہی دہرائیں۔ نمبر 7، علم حاصل کرنے کے آداب میں ہے کہ علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہو، یعنی کہ صرف ویکنڈ پہ جب آنے لگے تو وہ ڈائری کہاں جس میں نے پچھلے ہفتے نوٹس بنائے تھے وہ گم ہی گئی، وہ تو بیگ ہی کوئی اور تھا، وہ تو معلوم نہیں کسی بچے نے اٹھا کے کہیں اور ڈال دی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ہر ہفتے کا ہفتے بھر میں روزانہ اس کتاب کو کھولنا ہے، اپنے نوٹس کو روزانہ
کھولنا ہے. وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، لیکن ڈیلی ہو. اگر آپ ان باتوں کو، اپنے لکھے ہوئے پوائنٹس کو ہفتے میں 5 دن مزید پڑھ کر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبانی آپ کو باتیں یاد ہو جائیں گی. نمبر 8، دہرائی. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے. اگر وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک سکے گا، ورنہ وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے گا. یعنی آپ اس کو ریویو کریں گے تو ہی یہ آپ کے پاس رہے گا، تب یاد رہے گا. نمبر 9، قرآن والوں کے ساتھ جڑنا یا اسی علم والوں کے ساتھ جڑنا. یعنی جو لوگ یہ کورس کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کو اس کورس میں اپنا بڈی بنائیں گے، کہ جس کو آپ سنائیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور وہ آپ کے ساتھ مذاکرہ کرے گا. تو یہ اس کورس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ایک بڈی ہونا چاہیے. بڈی کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ آپ کا ایک ساتھی ہونا چاہیے کہ جس کو آپ بتائیں گے آپ نے کیا سیکھا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے صحیح سیکھا یا نہیں سیکھا، جس کے ساتھ آپ اپنے نوٹس بھی شیئر کریں گے، جس کے ساتھ آپ ٹیسٹ کی تیاری بھی کریں گے، چاہے تو آپ کلاس کے لیول پر اور چاہے تو اپنی کنوینئنس سے، لیکن ہر ایک کو اپنے بڈی کا نام لکھوانا ہوگا. کیونکہ جب تک ہم علم کو انسانوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، علم کا مذاکرہ نہیں کرتے، علم پختہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب آپ علم دیتے تھے، اس کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے. مذاکرہ جو ہے وہ علم کی زندگی ہے، اور اس سے آپ کو دوسروں تک بات پہنچانے کا بھی ڈھنگ آتا ہے. اگر آپ اپنے ساتھی کو بتانے میں اور صحیح طور پر بتانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں گے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں گے، اپنے کولیگز کے ساتھ. زندگی میں کسی وقت کسی بھی موقع پر آپ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور جتنوں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، کیونکہ اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی. ایک بات اگر آپ 30 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ 30 لوگوں کو فائدہ دیتی ہے تو وہ عمل آپ کا 30 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو اپنے عمل کا بھی ثواب اور 30 اور کے عمل کا بھی اجر و ثواب. تو بول کے شیئر کیجئے یا لکھ کر کیجئے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر یہ کہ قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن و سنت سے آپ کو چیزیں دی جائیں گی ان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں. پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایک ڈیسک ہو، چیئر ہو، مخصوص جگہ ہو تو بہت اچھا ہے، اس سے زیادہ یکسوئی ہو جاتی. لیکن اگر نہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے. صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ پر سوار خوشحالانی سے سورۃ الفتح پڑھتے ہوئے دیکھا. معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کے جمع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سناتا جیسے عبداللہ بن مغفل نے سنایا. اور پھر انہوں نے آگے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا اور آپ پڑھ رہے تھے. تو یہ ہے کہ آپ گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے کچن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ایون بیڈ پہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جہاں بھی موقع ملے علم کو دہراتے رہیں. باقی پوائنٹس تو ایک حد تک کافی تھے، لیکن سب سے اہم ترین چیز علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ نیت. یہ نیت کیا چیز ہے؟ النیت لغتاً القصد. نیت کا لغوی معنی قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے. نیت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. نیت ہوتی کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے. نیت کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے اور پھر وہ اس کی عقل، اس کے دل، اس کی روح میں سما جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے دل و دماغ، اس کی روح میں سما جاتا ہے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ نیت ہوتی کیا ہے، ہم نے کہا ارادہ کرنا. یہ ارادہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک خیال سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک خیال سے ہوتی ہے اور وہ خیال انسان کے دل و دماغ اور روح کے اندر سما جاتا ہے اور وہ پھر ارادے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر یہ ارادہ اچھا ہو تو عمل اچھا ہوتا ہے، اور اگر ارادہ اچھا نہ ہو تو عمل بھی اچھا نہیں ہوتا. آپ کو وہی ملتا ہے جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں. اور نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. نیت بیسیکلی
نوا سے ہے. نوا کہتے ہیں گٹلی کو. ان اللہ فالق الحب والنوا. گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ گٹلی کہاں دباتے ہیں؟ زمین میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس سے کیا نکلتا ہے؟ پودا. جس طرح کی گٹلی ہوتی ہے، جس قسم کا بیج ہوتا ہے، اسی قسم کا پودا اگتا ہے. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل آئے گا. اور پھر نیت جو ہے وہ کبھی کسی حاسد حاقد کے بگاڑ سے بگڑتی نہیں کہ کوئی آپ سے جیلس ہوتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں، کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں. نہیں، اچھی نیت جو ہوتی پختہ ہوتی. اور یاد رکھیے جو زمین میں گڑا رہتا ہے وہ اگ جاتا ہے. جو نیت سچی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، اپنی جگہ پر دل کے اندر جمی ہوئی ہوتی ہے، وہ انسان کے عمل میں ڈل جاتی ہے. اور اگر نیت کے اندر بگاڑ، گٹلی خراب ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے صحیح پودا نہیں اگ سکتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نیت انسان کے لیے قطب نما کی سوئی کی طرح ہے. قطب نما معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کمپس کی سوئی کی طرح ہے. آپ کمپس کو جتنا مرضی ہلا لیں، ہلا 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 کے رکھیں، کہاں جا کے ٹکے گی؟ اس کی سوئی اپنی سمت پہ جائے گی، وہ ادھر سے نہیں ہلے گی. آپ جتنا مرضی اس کو ہلا دیں. سچی نیت والا انسان اس کو جتنا مرضی ہلا دیں، جتنے چاہیں اس کی زندگی میں جھونکے آئیں، زلزلے آئیں، مشکلیں آئیں، ادھر سے ادھر ہو، وہ اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہوگی کہ میں نے تو یہ کام کر کے ہی چھوڑنا ہے. تو ہماری نیت کیا ہے پھر؟ رب کا چہرہ چاہنا، رب کی رضا حاصل کرنا، رب کو راضی کرنا، رب کا قرب پانا، کیونکہ سجدہ قرب کا ذریعہ ہے. تو ہماری سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہونی چاہیے. تو اصطلاح میں اس کی تعریف ہے دل کا کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم اور ارادہ کرنا، پکا ارادہ کر لینا. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے پکا ارادہ ہے پڑھنے کا یا کچا پکا؟ پکی ہوئی چیز کھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کچی پکی کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ کچے پکے علم سے کیا ہوتا ہے اور پکے پکے علم سے کیا ہوتا ہے؟ کچا پکا علم تو ہمیں ہے نماز کے بارے میں، ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں پتا. ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم نے نماز پڑھنی سیکھی ہے. کیا نئی چیز ہے جو ہم سیکھنے چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں ابھی تک جس کی جتنی بھی زندگی آپ 30 40 50 60 کے ہیں، ہر ایک کو نماز کی کسی نہ کسی رکن کی ادائیگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ شک لاحق ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، یا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی دلیل صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کر کے علم حاصل کرے. تو اخلاص نیت کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. قیمہ سے مراد امت قیمہ ہے. اب دیکھیے کہ اخلاص نیت کا حکم دیا گیا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ ایسا نہیں کہ چوائس ہے ہماری کہ ہم چاہیں تو نیت خالص کر لیں، چاہیں تو نہ کریں. نہیں، کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اختیار کرنا ہے. مخلصین لہ الدین حنفاء، دین کو خالص کر کے اور ایک طرف ہو کے، یکسو ہو کر، صرف اللہ ہی کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ تمام عبادات کی قبولیت کی شرط یہی ہے. تو درست نیت سے ہی درست دین حاصل ہوتا ہے، درست عمل ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے کہ نیت جو ہے تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو ہمارے لیے وہی ہے جس کی ہم نیت کریں. ایک اور حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزا فی سبیل اللہ ولم ینوی الا اقالا فلہ ما نوی. جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے، ایسے ہی چل پڑے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، یا پھر یہ کہ صرف دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے، میں جاؤں گا تو وہاں کچھ مال لوٹ کے لے آؤں گا، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. بس دنیا کا ہی تھوڑا سا فائدہ اگر اس کی قسمت میں کچھ ہے تو پھر وہی بس مل جائے گا.
تو جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ کرے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل قبول کرتا ہے۔ کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ خالص۔ دیکھیے، آپ جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، مثلا دودھ خریدنے جاتے ہیں یا اور اسی طرح کی کوئی فوڈ، تو اس میں کیا پسند کرتے ہیں؟ ملاوٹ والی کوئی چیز پسند کرتے ہیں یا پھر خالص؟ اب تو آپ دیکھیے کہ آرگینک کا اتنا کریز ہو گیا ہے کہ مہنگی مہنگی سبزیاں اور مہنگے مہنگی فوڈ خریدی جاتی ہے صرف اس لیے کہ کسی بھی طرح کی کیمیکلز کی اس میں ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو، را ہو۔ تو اگر ہم انسان ہوتے ہوئے خالص چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اگر ہمیں شک پڑ جائے کہ اس پانی میں کچھ گندگی ہے تو ہم کبھی بھی نہیں لیں گے، اس کو کبھی نہیں پیئیں گے۔ تو پھر اعمال اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو قبول نہیں کرے گا۔ ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ اس جملے کو غور سے پڑھیے۔ ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے، ثواب اور شہرت دونوں حاصل کرنا چاہتا ہے، ثواب بھی چاہتا ہے اور نیم اور فیم بھی چاہتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا اور ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ مقصود ہو، بس ہر طرف سے دھیان ہٹا کر صرف اس کی طرف دھیان کرنا، حنفاء۔ اور پھر صرف عبادات ہی نہیں، باقی بھی سب کام اللہ کی رضا کے لیے۔ ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ساتھی معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 مختلف علاقوں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو، تمہارے قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو رات کے شروع میں سوتا ہوں، پھر اپنی نیند کا ایک حصہ پورا کر کے اٹھ جاتا ہوں اور جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقدر کیا میں اسے پڑھتا ہوں۔ اسی طرح بیداری میں یعنی جب جاگتا ہوں تو اللہ سے جس ثواب کی امید رکھتا ہوں، سونے کی حالت میں بھی اسی کے ثواب کا اسی طرح امیدوار رہتا ہوں۔ یعنی یہ عربی کے الفاظ زیادہ جامع ہیں، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، تو میں اپنی نیند کو بھی اجر کا باعث سمجھتا ہوں جس طرح میں اپنے قیام کو اجر کا باعث سمجھتا ہوں۔ یعنی کہا کہ میں رات کے ایک حصے میں سوتا ہوں، پھر ایک حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، جتنا اللہ چاہتا ہے قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور صرف میں اس تہجد کو ہی عبادت نہیں سمجھتا، میں اپنی نیند کو بھی عبادت سمجھتا ہوں۔ وہ کیوں؟ نیند کب عبادت بنتی ہے؟ جب اس نیت سے انسان سوتا ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ اتار کے دوبارہ عبادت کے لیے فریش ہو کر اٹھوں، میں زیادہ بہتر طور پر صحت حاصل کر کے، یعنی بیماری سے بچ کے، کیونکہ نیند صحت کے لیے بھی تو ضروری ہے نا، تاکہ میں اپنے سارے فرائض کو اچھے سے انجام دے سکوں، تو ایسے میں اس کی نیند بھی عبادت ہو جائے گی۔ تو نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں، لکھ لیجئے یہ بات، اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں۔ سونا ہماری ضرورت ہے، عادت ہے۔ کسی دنیا کے دین میں سو کر کسی کو کچھ نہیں ملتا، یعنی کوئی سونے کے پیسے نہیں دیتا آپ کو، لیکن سوچئے اس دین کی خوبصورتی کو کہ جس میں اچھی نیت سے اگر آپ سو جائیں تو اس پر بھی آپ کے لیے ریوارڈ ہے۔ پیسوں کی بات اس لیے میں نے کی کہ ہم ہر چیز کو پیسوں سے ہی ناپتے تولتے ہیں، اس پر کیا ملے گا، کہ کوئی سونے پر انعام دے جیسے قیام پر انعام دے، تو ہم صرف قیام کو باعث انعام سمجھتے ہیں، نیند کو باعث انعام نہیں سمجھتے۔ اس سے نیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ سب کا سب عبادت بن جاتا ہے۔ حضرت عمر کی دعا ہے اور یہ دعا لکھ لیجئے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے، یعنی میرے سارے کے سارے کام 24/7 سب عبادت ہو، سب نیک ہو، اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، میرا کوئی بھی عمل کسی اور کے لیے نہ ہو، میرے سارے عمل تیرے لیے ہوں۔ کبھی ہمیں تو سوچ بھی نہیں آئی کیسی دعا کریں، ہم اپنے لیے کیوں نہیں چاہتے کہ میرے سارے ہی کام عبادت ہو جائیں، قیامت کے دن اٹھو تو سارے کا سارا ہی نامہ اعمال نیکیوں کے پلڑے میں جائے، اور اس میں سے کچھ بھی لیفٹ سائڈ کے لیے نہ ہو۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، محبت، دشمنی، دوستی، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا لین دین، یا اللہ سارا ہی عبادت بنا دے۔ لیکن یہ سارے کا سارا عبادت کیسے بن سکتا ہے؟ جب
نیت خالص ہو. کیا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اپنے چہرے کے لیے خالص کر. مومن کے لیے سب سے بڑی ڈیلائٹ اور خوشی اور لذت کی بات یہ کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کے چہرے کو دیکھ پائے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی اپنا دیدار کرائے گا، منافقین کو اور دیگر لوگوں کو نہیں. یہ اصل کامیابی ہے. وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ. پھر یہ یاد رکھیے کہ نیت میں بگاڑ کا وبال کیا ہے. بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جاتے ہیں. ابن المبارک کہتے ہیں کتنے ہی بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے، اور اس میں زیادہ خوف ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ جب چھوٹا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں نیت سنبھالنا، کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب کام بڑا ہو جاتا ہے نا، اس کا والیوم بڑا ہو جاتا ہے یا وہ ویسے بڑی نیکی شمار ہوتا ہے، تو اس میں لوگ بھی تعریفیں کر کر کے نیت خراب کر دیتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ ہجرت والی حدیث. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی اگرچہ نکاح کرنا عبادت ہے اور اس پر بھی اجر ہے، لیکن اگر آپ بظاہر شو کر رہے ہیں کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں، جو ایک بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور اندر مقصد کچھ اور ہے، تو پھر وہ بڑا ریوارڈ نہیں ملے گا. اس کا اجر بس اتنا ہی ملے گا جتنا نکاح کرنے کا ملتا ہے. یا آپ نے ایک نیک کام کیا، نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے نا، ایک نیکی کا کام ہے. یہ بھی ہمارے دن میں شادی بیاہ بھی ہسبینڈ وائف کا جو پرسنل پرائیویٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. تو ابن المبارک کہتے ہیں کہ کتنے ہی بڑے بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے. اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ جس آدمی نے ہجرت کی تو یہ اعمال میں سے تو بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ عمل حقیر ہو گیا اور بری نیت کی وجہ سے اس کا اجر چلا گیا. پھر نیت کی بنا پر ایک ہی عمل کے اجر کا فرق ہو جاتا ہے. مثلا دو آدمی ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ ایک امام ہوتا ہے اور دوسرا مقتدی، مگر ان دونوں کے نمازوں کے ثواب میں مشرق مغرب کا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ امام کا ثواب ادنا مقتدی سے بھی کم ہو، کیونکہ وہ اس وقت بہت خوش ہو رہا ہے کہ میری قرات بڑی اچھی ہے اور لوگوں کو میں خوب امپریس کر رہا ہوں، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں میری نماز سننے کے لیے. اور نیت کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا. لیکن ایک عام غریب مسکین سا شخص پیچھے چپ کر کے نماز کھڑا پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دل لگائے ہوئے، ہو سکتا ہے اس کی نماز سب سے اوپر ہو اجر کے اعتبار سے، اور جس کو ہم دیکھ رہے واہ کتنا اچھا انہوں نے کام کیا، جس کی بڑی تعریفیں ہو رہی، اس کا سارا کچھ ضائع ہو جائے. تو دو آدمی ایک ہی جگہ ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا آپ سب ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کا اجر کا جو گراف ہے وہ اونچا نیچا ہے، نیت کے مطابق، حالات کے مطابق کہ آپ کے حالات کیسے تھے اور اس میں آپ کس طرح پہنچے ہیں یہاں، کتنی مشقتوں کے ساتھ. کسی کے پاس 100 سہولتیں، کسی کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. تو یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک دوسرے سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. پھر دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے تو ویسے ہی وعید ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی ویسے نماز دھیان سے نہیں پڑھتے، لیکن جب کوئی دیکھ رہا ہو تو بہت اچھی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ منافقت کی علامت بھی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. اور دکھاوے کی نماز دجال سے زیادہ خطرناک عمل ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ان ابی سعید الخدری قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال قال قلنا بلا فقال الشرك الخفی ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے. صحابہ بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک،
وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ کب؟ جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ آپ اکیلے کمرے میں نماز پڑھنے میں اتنے میں پیچھے سے آپ کو آواز آئی کہ کوئی اندر آیا، تو آپ ایک دم بالکل اسٹریٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں، یا آپ رکوع کر رہے ہیں تو لمبا سا رکوع کریں، سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ ہی کیے چلے جائیں، کیونکہ جب تک کوئی کمرے میں ہے اس کو میں ثابت کرنے میں بہت نیک ہوں، گویا اجر اسی نے دینا ہے۔ لیکن یہ دھوکہ دیتے ہیں نا اپنے آپ کو بھی اور اللہ کو بھی کہ تیرے لیے نماز پڑھیں، حالانکہ پڑھ کسی اور کے لیے رہیں۔ تو کرنے کے کام کیا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، اور عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ایک ہے ہر کام اللہ کے لیے کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کے لیے کرنا اور ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لینا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، اپنے رب کی عبادت میں